کہا وہ ایسی عورتیں آئیں گی کہ لباس تو پہنا ہوگا لیکن جسم ان کا برہنہ ہوگا، جسم ان کا برہنہ ہوگا، باریک لباس ہوگا، لباس پہنیں گے جسم کے اعضاء نظر آتے ہوں گے، جسم کے اعضاء ان کی نمائش ہوتی ہوگی۔ آج دیکھ لیں کس قسم کے لباس آ چکے ہیں، کیسے نیم برہنہ لباس پہنے ہوئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت کی علامات ہیں، ایسی عورتوں پہ اللہ کے نبی نے لعنت فرمائی ہے کہ جو عورتیں مردوں کو اپنی طرف مائل کرتی ہیں، اور ایسی عورتیں ایسے لباس پہنے ہوئے ہیں کہ جو نیم برہنہ لباس ہے، لباس تو پہنے ہیں یا تو اتنے باریک ہیں یا اتنے فٹ اور اتنے چپکے ہوئے ہیں جسم کے ساتھ کہ جسم کے اعضاء ان کی نمائش ہو رہی ہوں۔ یہ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ بھی قیامت کی علامت۔ اور نبی علیہ السلام نے 5ویں علامت بیان کی، فرمایا کہ معاملات نااہل لوگوں کے حوالے کر دیے جائیں گے، نااہل لوگ ہمارے حکمران بن جائیں گے، ہمارے اوپر نااہلوں کی حکومت آ جائے گی۔ فرمایا کہ ایسے لوگوں کے حوالے معاملات کیے جائیں گے، ڈگریوں کو فروخت کیا جائے گا، تعلیم یافتہ جس کے پاس سند موجود ہوگی وہ بیچارہ ایک ایک کے پیچھے گھومتا پھرے گا، اس کو ملازمت نہیں ملے گی، اس کو نوکری نہیں ملے گی۔ آج اس کو سفارش ہوگی، جو رشوت دے کے آگے جائے گا۔ آج دیکھیں ڈاکٹر ہے تو وہ بھی جیلی ڈگریوں کے مطابق آگے آ چکے ہیں، کچھ معلوم نہیں ہے۔ آج انجینئر ہیں تو ان کو بھی دیکھیں، نیچے طبقے سے لے کے اونچے طبقے تک جتنے بھی ہیں تقریباً اکثر جو ہے وہ جیلی ڈگریوں کے اوپر ڈگریوں کو فروخت کیا جا رہا ہے، تعلیم کو بیچا جا رہا ہے، تعلیم کو فروخت کیا جا رہا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ قیامت کی علامات کے اندر ایک علامت یہ ہے کہ ہمارے اوپر نااہل لوگ حکمران بن جائیں گے، ہمارے معاملات نااہلوں کے حوالے کر دیے جائیں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت کی علامات کے اندر کہ ظالم مسلط کیے جائیں گے، ظالم مسلط ہوں گے۔ ایک موقع پہ فرمایا کہ 2 قسم کے لوگ ہوں گے، 2 جماعتیں بن جائیں گی، 2 فریق آئیں گے، میں نے ان کو دیکھا نہیں۔ ایک وہ لوگ ہوں گے ان کے ہاتھوں کے اندر کوڑے ہوں گے اور وہ بے جا لوگوں پہ ظلم کرتے ہوں گے۔ آج دیکھیں یہی معاملات ہے، یعنی کئی محکمے ایسے ہیں ہاتھ کے اندر لاٹھی ہے، نہیں دیکھتے سامنے والا مظلوم ہے یا ظالم ہے، آنکھیں بند کر کے اس پہ ظلم کیا جاتا ہے۔ قاتل مزے سے گھوم رہا ہے، ظالم مزے سے گھوم رہا ہے، لیکن جو ظلم ہو رہا ہے تو وہ مظلوم پہ ہو رہا ہے۔ مقتول کے ورثاء کو جیل کے حوالے کیا جا رہا ہے، مظلوم کو اٹھا کے جیل کے حوالے کیا جا رہا ہے۔ اگر قاتل اور ظالم پیسے والا ہے، تھوڑی سی رشوت دے دی، پیسے دے دی، وہ آزاد گھوم رہا ہے۔ آج دیکھیں جگہ جگہ چوری ہوتی ہیں، جگہ جگہ سامنے کیمرے کے اندر تصویر بھی آتی ہے، کئی ویڈیو آپ کے سامنے ہوگی، سامنے نظر آتے ہیں چوری کرنے والا، ڈاکہ ڈالنے والا سامنے نظر آ رہا ہے۔ کوئی حکومت، کوئی ہمارے بڑے ان کے اوپر ہاتھ ڈالنے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ وہ خود ملے ہوئے ان کے ساتھ اور پیسہ کھاتے، ان سے پیسے لے لیا۔ فرمایا کہ ظالم لوگ مسلط کر دیے جائیں گے۔ اللہ کے نبی نے ایک ایک علامت بیان کر کے بتائی کہ آخرت کی علامات کیا کیا ہوں گے، اور فرمایا اللہ کے نبی نے ناپ تول کے اندر کمی کی جائے گی۔ آج دیکھیں نا کس قسم کا ظلم ہوتا ہے۔ اگر کسی کے پاس تھوڑا سا دین نہیں ہے، دین ہے تو وہ تو سمجھتا ہے کہ کثرت نہیں، کثرت سے بات نہیں بنے گی، برکت سے بات بنتی ہے۔ اگرچہ ناپ تول کے اندر میں آگے پیچھے دھوکہ دے کے کر دوں گا، لیکن اس سے کام بنے گا نہیں، اس سے کام بگڑے گا، اس سے برکت اٹھ جائے گی۔ کثرت سے انسان کے حالات درست نہیں ہوتے، کثرت مطلوب نہیں ہے، مطلوب تو برکت ہے۔ تھوڑے سے ہوں لیکن برکت والے ہوں، تھوڑے سے ہوں برکت والے ہوں، میں ناپ تول کے اندر کمی کر دی جائے گی۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مسجد کے اندر دین کے بجائے دنیاوی گفتگو شروع ہو جائے گی، مسجد کو باتوں کا اڈا بنا دیا جائے گا، وہاں جا کے مسجد کے اندر بیٹھ کے دنیا کی باتیں شروع ہو جائیں گی۔ جگہ جگہ جرگے بنے بیٹھے ہوں گے مسجدوں کے اندر، دنیا کی باتیں کر رہے ہوں گے۔ نبی علیہ السلام نے ایسے لوگوں کے بارے میں سخت بتایا کہ ایسے لوگوں سے بچ کے رہنا، ان کی اللہ کے ہاں کوئی وقت نہیں۔ شعب الایمان کے اندر یہ روایت ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا جب تم دیکھو ایسے لوگوں کو جو مسجد کے اندر شور کر رہے ہیں، مسجد کے اندر دنیاوی باتیں کر رہے ہیں، وہاں ایسے لوگوں سے بچ کے رہنا۔
ایسے لوگوں سے بچ کے رہنا، ان کے اللہ کے ہاں کوئی وقت نہیں، یہ اللہ کی نظروں کے اندر گرے ہوئے ہیں، یہ اللہ کے ہاں ملعون ٹھہرائے جاتے ہیں کہ مسجد تو اللہ کا گھر ہے، یہاں تو رحمت کی بارشیں برستی ہیں، یہاں تو اللہ کی رحمت برستی ہے، یہاں تو فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، یہاں انسان آ کے آج دیکھیں کتنے لوگ ہیں مسجد کے اندر آئیں گے، وہاں دنیاوی باتیں شروع ہو جائیں گی، دنیاوی گفتگو گپ شپ کے اندر ان کا وقت گزرتا جائے گا۔ ایک ایک علامت اللہ کے نبی نے بیان کی، فرمایا کہ آخری جو علامات ہوں گی، علامات کبرا جو ہوں گی، وہ بیان کیا کہ سورج کا مغرب کی طرف سے طلوع ہو جانا، وہاں کے دجال کا آنا، دابۃ الارض کا آنا، وہاں کے سارے کی سارے جب علامتیں ہو جائیں گی، پھر قیامت آئے گی، پھر قیامت کا منظر آئے گا، بڑا سخت منظر ہوگا۔ کیسا منظر ہوگا؟ قیامت کا دن کیسا ہوگا؟ کیا منظر ہوگا؟ سارے انسان اپنے اپنے کام کاج کے اندر لگے ہوں گے، ہر انسان اپنے مزے کے اندر ہوگا، یوں ہی صبح ہوگی، ایسے ہی جمعے کا دن آئے گا، ایسے ہی لوگ اٹھیں گے، ایسے ہی گونسلوں سے پرندے اڑیں گے، ایسے ہی ماں اٹھے گی، اپنے بچے کو اسکول کے لیے تیار کرے گی، کوئی اپنے بچے کے لیے کھانا بنائے گی، کوئی ماں کے سال میں اٹھے گی، یوں ہی یہ سارا کا سارا منظر ہوگا، یہ سارا کا سارا منظر یوں ہی ہوگا۔ ایسے ہی مالدار مزے سے سوئے ہوں گے، 10 بجے اٹھ کے ناشتہ دیکھیں گے کیا کیا جاتا ہے، یوں ہی کسان کھیتی باڑی کے اندر مشغول ہوگا، ادھر مزدور اپنی رڑی لے کے نکلے گا، ادھر چوک کے اندر بیٹھا کسی انتظار کے اندر ہوگا کہ کوئی آ کے مجھے لے کے جائے، ادھر مالدار مزے کے ساتھ لیٹا ہوں گے، انتظار کے اندر ہوں گے، یوں ہی دفتروں کے اندر جھاڑو لگائے جائیں گے، یوں ہی انتظار کے اندر ہوں گے، یوں ہی سارا نظام ہوگا، ایسے ہی گھروں کے اندر ناشتے تیار کیے جائیں گے، یوں ہی صبح آئے گی، یوں ہی رات جائے گی، رات کہے گی میرے جانے کا وقت ہے، سورج کہے گی میرے نکلنے کا وقت آ چکا ہے، یہ سارا منظر ہوگا۔ اچانک ایک آواز آئے گی، اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت اذا السماء انشقت الحاقة ما الحاقة وما ادراك ما الحاقة۔ کوئی معمولی دن نہیں ہے، ایک آواز آئے گی، اور ایسی آواز ہوگی کہ لوگوں کو دلوں کو چیر کے وہ رکھ دے گی، ساری کی ساری دنیا ختم کر دی جائے گی، ساری انسانیت کو ختم کر دیا جائے گا۔ اللہ کا حکم ہوگا، زمین کو بھی موت آ جائے گی، پہلے آسمان کو موت آئے گی، دوسرے آسمان کو موت آئے گی، تیسرے آسمان کو بھی موت آئے گی، چوتھا آسمان بھی، پانچواں بھی، چھٹا بھی، ساتواں بھی۔ پھر اللہ فرشتوں کو حکم دیں گے، سارے کے سارے فرشتے ختم ہو جائیں گے، پھر پوچھیں گے اسرائیل بتا کون کون زندہ ہے؟ کہا کہ عرش کے 4 فرشتے زندہ ہیں، اسرافیل اور اسرائیل زندہ ہیں، باقی کائنات کا سارا نظام ختم ہو چکا ہے، شیطان کو بھی موت آئے گی۔ ہاں وہ بڑا عجیب منظر ہوگا جب اللہ کی طرف سے حکم ہوگا، جب اللہ رب العزت اسرائیل کو بھیجیں گے، جا شیطان کی روح کو قبض کر۔ اس شیطان کو اللہ نے موقع دیا تھا، یہ وہ بدبخت تھا جو اللہ کے مقابلے کے اندر آیا تھا، یہ وہ بدبخت تھا جس نے اللہ کو چیلنج کیا تھا۔ جب اللہ نے کہا نا اذ قلنا للملائکۃ اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس، اللہ نے کہا آدم کے سامنے جھک جا، سارے کے سارے فرشتے جھکے تو یہ ابلیس کھڑا ہو گیا مقابلے میں۔ بھلا میں اس کے سامنے جھکوں؟ یہ ہوتا کون ہے؟ یہ اللہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے، آگ کی شان اوپر جانا ہے، یہ مٹی سے ہے، یہ شریر ہے، میں اس کے سامنے نہیں جھکتا۔ اللہ فرشتوں کو دکھانا چاہ رہے تھے۔ جب اللہ نے انسانوں کو پیدا کرنے کا حکم کیا تو جنات شیاطین کے بارے میں حکم ہوا کہ ان کو بیابان جنگلوں کی طرح روانہ کر دیا جائے۔ تو اس وقت بڑا عبادت گزار تھا، بڑا عبادت گزار تھا، بہت بڑا عالم تھا، بہت بڑا عابد تھا، لیکن تکبر کی وجہ سے اللہ نے گمراہ کر دیا۔ اپنے آپ کو کچھ سمجھنے والا کہ میں ہوں۔ تکبر کیا ہے؟ دوسرے کو حقیر چھاننا، دوسرے کو ذلیل سمجھنا، دوسرے کو اپنے سے کم سمجھنا، اچھے کپڑوں کا پہننا، اچھی گاڑی کا پہننا، اچھے مکان کا رہنا، اچھے مکان میں رہنا، یہ تکبر کی علامات نہیں۔ تکبر یہ ہے کہ پاس کچھ نہیں ہے پھر بھی دوسرے کو للچائی ہوئی نگاہ سے دیکھتا ہے، پاس کچھ نہیں ہے دوسرے کو حقیر جانتا ہے، اگر بہت کچھ ہے دوسرے کا عزت اور ادب اور احترام ہے تو یہ تکبر کی علامت نہیں۔ یہ شیطان اللہ نے کہا نکل جا، دفع ہو جا، تو اس قابل نہیں ہے۔ جب وہاں سے جنت سے نکالا نا تو اس نے کہا کہ اللہ تو مجھے جس آدم کی وجہ سے نکال رہا ہے نا، جنت سے مجھے نکال رہا ہے، تو میں تجھے چیلنج دیتا ہوں کہ میں اس کی ساری اولاد کو گمراہ کر دوں گا، تو مجھے تھوڑے سے اختیارات دے دے، میں تجھ سے چیلنج دیتا ہوں، میں اس کو گمراہ کروں گا، اس کی اولاد کو۔ اس نے تو بات ختم کی۔ اللہ نے کہا اچھا میرے مقابلے میں اس کی حیثیت ہی کیا ہے؟ بعض لوگوں کی اتنی حیثیت بھی نہیں ہوتی، کچھ حیثیت ان کی نہیں ہوتی کہ ان سے بات کی جائے۔
وہ اس قابل نہیں ہوتے کہ ان سے بات کی جائے. لیکن اللہ نے یہاں شیطان سے قرآن کے اندر مکمل تفصیل بات کی, ایک ایک بات کر کے بتایا کہ یوں کیا جائے یوں کیا جائے, ہمیں سمجھانے کے لیے کہ یہ دشمن ہے, میرے مقابلے میں آیا تھا, میرے ساتھ چیلنج کر کے آیا ہے. کیا چیلنج کیا؟ اللہ جس آدم کی وجہ سے تو نے ہمیں جنت سے نکالا ہے, میں اس کی اولاد کو گمراہ کروں گا, میں اس کی اولاد کو جہنم کی آگ کا دھکیل دوں گا.